تو نے اپنے گھر کے لیے نہیں پکارا ہے، وہ میرے نانا جان کی بھی عزت ہے، پورے کائنات کی بھی عزت ہے، اللہ کے عظیم رسول کی بھی عزت ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ اگر کہہ دیا کہ تو نے اعلان کر دیا اچھی بات ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، میں یہاں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں، نہیں، اس عمر میں ٹھنڈیوں کے عالم میں کہا کہ بیٹا تم وہاں سے نکلو، میں ماررہ سے اپنی تبرکات لے کر دلی پہنچوں گا۔ مان دیں گے، مال مانگو تو مان دیں گے، یہ تو مجھ سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، خود مٹ گئے جو مٹانے کو آئے، محمد کا چرچا تو گھر گھر رہے۔ پیارے ناظرین، مفتی سلمان اظہری کی چند منبر نور پر جلوہ بار، گل گلزار برکاتیت، آبروئے خانوادہ برکات، ہم سنیوں کی شان اور ثمر اہل سنت و جماعت، حضور سیدی و مرشدی تاج المشائخ امین ملت ادام اللہ اقبالہ، اور میرے اساتذہ کرام، خصوصیت کے ساتھ فخر الاماثل حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، مربی و محسن شفیق استاد حضرت علامہ عبدالرب مصباحی صاحب، اساتین ملت، علماء اسلام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جس کیفیت میں ہیں، جہاں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اب ہر ایک کو یہاں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور آپ سب اللہ کے اس مقدس گھر میں ہیں جہاں کی تھوڑی سی بے ادبی ہمارے اعمال ضائع کر دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ہم یہیں کھڑے تھے، 2023 کا آخری سماں گزر رہا تھا، اور میں اس وقت یہاں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ ہم نئے سال کی تیاری کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اور شاید پرانا بیان نکالیں تو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2024 آنے والا ہے، اور 24 ہمارے لیے اچھا ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ڈبل 12 کہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے 24 تو گزر گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا 25 آنے والا ہے۔ اب تو دور ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ 24 کے بعد ہی 25 آتا ہے۔ 24 جب گزر جائے تو پھر اعلیٰ حضرت کا 25 آتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ دن پھر ہم نئے سال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وہی ہجوم ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے
کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے, بزدلی نہیں سکھائی. اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلبہ اسلام یہاں موجود ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے. باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ہم اپنی طاقت کے بل بوتے, اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے, اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا, ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے, میں جلسے جلوس نہیں کیا. 8 مہینے تو اندر تھا, اور 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا, اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا, اور وہ بھی گجرات میں کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا. میرے عزیزوں, یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے, اور تاریخ کی یہ سچائیاں ہیں. اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے. آج جا کر کے دیکھو یورپ, امریکہ, سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے. رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا, میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں, یہ بظاہر ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی, علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے, مجھے لے کر کے, میری سیکیورٹی کو لے کر کے. لیکن میرے عزیزوں, جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے, وہ جان بچانے کے لیے نہیں, دین بچانے کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات. سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی میں پچھلے سال ماریرا متحرہ میں تھا عرس کے موقع پر, اور ہمارے چاہنے والے بہت سارے موجود, خصوصیت کے ساتھ مقرر شہیر سید امین صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے, آپ کو لے کر کے ہم بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں, ڈرتے ہیں, بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے قوم کے لیے, نوجوانوں کے لیے. اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی, سیدنا سرکار امام حسین کا امت میں ہونا کتنا ضروری تھا, واہ واہ. ان سے بڑھ کر کے تو کوئی ضروری تھا نہیں. باوجود اس کے سیدنا امام حسین نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. میں یہ بات یہاں پر چھیڑا اس لیے کہ میں نے 3 دن قبل یہ بات بھی کہی تھی, مجھے ٹانٹ مار کر کے, تانا مار کر کے کچھ لوگوں نے بار بار یہ پوچھا تھا, اندر بھی باہر بھی, کہ کیسا لگا اندر کا ماحول, واپس آؤ گے گجرات, دوبارہ آؤ گے گجرات. میں اس وقت یہ کہا تھا, ہم ان کی نسل میں ہیں جو کیسر و کسرا سے بھی نہیں ڈرتے. کیا بات ہے, واہ واہ, واہ واہ واہ. آپ کو پتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین، یہ رب ذوالجلال کی وسیع و عریض زمین، جس کو ہم نے ایک ہی جملے میں یوں کہا تھا، پائے مرا لنگ نیس زمین خدا تنگ کیا نیس۔ بات ہے، واہ واہ، سبحان ابھی اللہ۔ تک تو اللہ نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ہے، اور جب تک پاؤں سلامت ہے ہر زمین پر جائیں گے۔ اور کوئی بھی غیر قانونی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے۔ دیش کے خلاف، ملک کے خلاف، قانون کے خلاف کسی گتی ویدھی میں، کسی ایکٹیویٹی میں ہم ملوث ہیں تو ڈر ڈر کر کے، سہم سہم کر کے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ایک بال برابر بھی ہمارے اندر ڈر اسی لیے نہیں آیا کہ ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ نہیں کی ہے۔ جو بات کرنی ہے وہ ناموس مصطفیٰ کی، وہ 4 لوگوں میں بھی کہتے ہیں اور 4000 میں بھی کہتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ پہلی اب شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں، اس لیے کہ آج اگرچہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں، لیکن اتنا مضبوط کرنٹ یہاں پر موجود ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اتنا مضبوط جو پورے بر صغیر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور یہ کرنٹ کا ٹرانسفارمر ایسا ہے کہ یہاں سے جو سپلائی ہوتا ہے وہ سیدھے بغداد سے آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ یہاں سے جس کی تار جڑی ہے وہ بغداد سے مدینے پہنچتا ہے، بے شک، بے شک۔ اور جس کی تار کٹی ہے تو پھر وہ بے نور ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع کے دن تھوڑی سی بات کہوں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ آج سے تقریباً 3 سال گزر گئے ہوں گے۔ ہمارے ملک کا ماحول بڑا ہی عجیب ہو گیا تھا، جگہ جگہ گستاخیاں آپ سب نے بھی سنی اور دل محسوس کر رہ جاتا تھا۔ حالات بڑے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت ایک پاکھنڈی جو بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار بھونکتا تھا، جذبات ہمارے سن کر کے اتنے بے قابو ہوئے تھے۔ ہم نے کوئی منصوبہ بند یا پلاننگ کے تحت نہیں، ہمارے جذبے اور وجد میں یہ اعلان کیا تھا کہ بہت ہو گئے ان کے ساتھ مناظرے کرنا، ڈیبیٹ کرنا، آؤ میدان میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تم بھی آگ میں کودو ہم بھی آگ میں کودتے ہیں۔ یاد ہوگا یہ جذبات میں، وجد میں اور حضور کی محبت میں کہی ہوئی بات تھی۔ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، کہنا تھا کہہ دیا، اور وہ تو 40-50 لوگوں کے بیچ میں کہی ہوئی بات تھی۔ مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس بات کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہر جگہ ہر علاقے میں پہنچایا، اور جس کو پہنچنا تھا اس تک تو برابر پہنچی۔ کیا بات ہے، کیا اور بات ہے۔ پھر بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ہم نے کتے کی دم پر برابر پاؤں رکھا ہے۔ واہ واہ، واہ واہ۔ اب سنیے میں یہ بات کیوں چھیڑ رہا ہوں، آج یہ بات مجھے عرض کرنی کیوں پڑ رہی ہے۔ جذبات میں، وجد میں کہی ہوئی بات تو تھی، لیکن جب سامنے سے جواب آیا کہ ہاں ہم آنے کو تیار ہیں، تو پھر سوچنا بھی ہوا۔ اب میٹنگ بھی ہونے لگی، سب لوگ آنے بھی لگے، کچھ تو ہمیں ڈرانے بھی لگے، ڈرائے بھی تھے۔ کیا ہوگا تمہارا، اتنا بڑا اعلان کر دیو، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے تو کروڑوں مسلمانوں کا ایمان کیا ہوگا؟ بہت سارے معاملات تھے۔ میں اس وقت پھر سوچنے پر مجبور ہوا، میں نے میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے خاندان کے لیے تو نہیں کہا، اس حق رسول کے لیے کہا جس سے روشنی تو سورج بھی پاتا ہے۔ بے شک۔ آہا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دل میں یہ وسوسے بھی تو آتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ گھبراہٹ بھی تھی، میں نے بہت بڑا اعلان تو نہیں کر دیا، کیا ایسی بات ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ تو بہت سارے تبصرے بھی تھے۔ میں نے یہ باتیں کبھی کہی نہیں، اس لیے کہ حالات تھے، ہوئے، گزر گئے، لیکن میں نے کبھی کہا نہیں۔ آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کرنٹ زیادہ ہے، آہا، کیا بات ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت گھبراہٹ، وسوسے بھی، الگ الگ قسم کی باتیں، لاک ڈاؤن کا ماحول الگ، میرے گھر پر الگ پہرے بندی، یہ سارے معاملات میں
जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम कुछ सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया। क्या बात? हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफ़ा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है। गरीब है, फकीर है ये आदमी, मेरे पास ना इल्म की दौलत ना मेरे पास अमल की दौलत। मैंने तो ऐलान कर दिया और मैं जाना चाहता हूं दिल्ली, आप क्या फरमाते हैं? बड़े बड़े पीरों की बात अलग है मेरे अजीजों, सब कंफर्ट जोन में बैठने वालों की बात नहीं करता, बड़े शाहाना कुर्सियों पर बैठ करके लोगों में अपना रौब जमाने वालों की बात नहीं करता। इस अजीम मर्द कलंदर का जवाब आता है, कहते हैं कि बच्चे तूने अपने घर के लिए नहीं पुकारा है, वो मेरे नाना जान की भी इज्जत है, पूरे कायनात की भी, अल्लाह के अजीम रसूल की भी रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। वाह, बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि अगर कह दिया कि तूने ऐलान कर दिया अच्छी बात है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं यहाँ बैठकर दुआ करता हूँ। नहीं, इस उम्र में ठंडियों के आलम में कहा कि बेटा तुम वहां से निकलो, मैं मारारा से अपनी तबर्रुकात लेकर दिल्ली पहुंचूंगा। वाह 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 वाह, बहुत वाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसके बाद फोन रख दिया और उसके बाद सबसे कहा कि अब किसी बात की फिक्र नहीं है, अब टेंशन नहीं है, अब कोई फिक्र की बात नहीं और डर की बात नहीं। फिर कहां से किस तरह के तबसरे आए मुझे आज वो याद भी नहीं है, मुझे वो याद भी नहीं है, लेकिन इतनी बात याद है कि उस वक्त मेरे साथ कोई एक अजीम शख्सियत खड़ी थी, हम तो इंतजार में थे और गए भी थे, लेकिन तारीख सबको पता है। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं दोहराता ये बात, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं दोहराता ये बात, लेकिन ये हक्कानियत को साबित करने के लिए मैं कहता हूं, मैं क्या हमारे मोहल्ले का 8 साल का बच्चा भी उठ करके ऐलान करे, मेरा रब उसकी मदद फरमाएगा। बेशक बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि वो नामूसे मुस्तफ़ा की बात कर रहा है, वो इज्जत रसूल की बात कर रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यही बात हज़रत ने ये फरमाया था कि जलसों में साथ में रहना, हाँ मुकर्रिर है या फिर दीगर माहौल है, तो हज़रत ने एक जुमला अभी 2 दिन कबल फरमाया था कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता। ये इशारा इस बात पर है मेरे अजीजों, ऐ सुन्नियों, हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत हलवा पराठा खाने से नहीं होती, अरे इसमें तो नेज़े भी खाने पड़ते हैं, बेशक तलवारों की साए में नमाजें भी अदा की जाती हैं। बेशक। ये शहादत गए उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके आया हूं, नहीं, 8 महीने गुजरे कि 8 साल गुजरे, कोई बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके तुम्हारे पास आया, मैंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया और ना ही शिकायत कभी करूंगा इस बात की, इसलिए कि तारीख की सच्चाइयां इस बात की गवाही देती हैं, वो बड़े बड़े अइम्मा इस्लाम जो रसूलुल्लाह की आल में से थे, इमाम मूसा काजिम, हम तो मेरे अजीजों गुनहगार हैं, हमारी बहुत सारी खताएं हैं, वो अहले बैत अइम्मा इस्लाम जिनके गुनाह नहीं खताएं नहीं,
بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے. امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے. کس کو کہتے ہیں 20 سال؟ پوری لائف گزر گئی. امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا. ان کی قربانیوں پر ہم کہاں لگتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے, کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے, غازی اسلام. نہ میرے عزیزوں, ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے. غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے, اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے, چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں, بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں. یہ ابتدائے عشق ہے, آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں, ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلوا, انہیں ہلا دیا گیا تھا. یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے. ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں, کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے. ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہیں. کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے. ہم یہاں اے سی میں دن رات گزارنے والے ہیں, قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں, اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں. تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے, تکلیفیں کہتے کسے؟ میں نے تو صرف ایک چکھ کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں, پھر اندازہ ہوا, چکھا ہے بس. چکھ کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے, کیسے لگتا ہے. کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں, رومال دیں پوچھنے کے لیے, ہر چیز کی خدمتگار ہو, اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو, تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے. یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چکھ کر کے دیکھا ہے. وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے. میرے عزیزوں, یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی امتحان باقی ہے ہمارے. اگر ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو, ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو. اور ایک بات میں بتاتا ہوں, یہ باہر مجمعوں میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے, اور اندر تکلیفیں سہ کر کے پھر یہ بات کرو. میرے عزیزوں, کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی, کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے؟ ایسے سوال, اللہ ہے, سنتا ہے؟ اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا. ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا, ہر تکلیف کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے. جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے, ابھی کب آئے گی وہ آسانی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا, یہ بہت بڑے کمال کی بات. یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں, میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے, بہتوں کو جان بھی دیں گے, گردن بھی کٹا دیں گے, بہت ساری باتیں ہیں. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے گا. جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا, وہ جان کی بات کہاں ہے؟
ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی, سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر. میں سب کی بات نہیں کرتا. آزمائشیں جس وقت آئیں گی میرے عزیزوں, استقامت یہ کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جمے رہ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر پھر فرشتے اتارے جاتے ہیں, فرشتے اتارے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, یہاں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے میں نہیں کھڑا, بس اتنی بات کہوں گا کہ حالات کے تناظر میں جو آج تمہارے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں, اس میں تمہیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے. تم صرف اپنے محلے کے نمائندے نہیں ہو. یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور داڑیاں ہیں تمہارے چہروں پر, تم کسی مسجد کے ہی مصلی نہیں ہو, بلکہ پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے. سب انسانوں کے لیے تم رہبر ہو, رہنما ہو. تمہارے اخلاق ہر کوئی آج دیکھ رہا ہے. تم ایمبیسیڈر ہو کس کے؟ رسول پاک کے. تم ترجمان ہو اخلاق رسول کے. اگر آج تم نہیں اٹھو گے اور یہ اخلاق نہیں دکھاؤ گے تو اس سے صرف تمہارے گھر کا نہیں, پورے دین اسلام کا, آگے آنے والی نسلوں کا بہت بڑا خسارہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے. نوجوانوں سے میں بار بار یہ اپیل کرتا آیا ہوں, اے نوجوانوں اٹھو, اٹھو, وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا ہے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. آج تمہارے صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے. کس چیز کے لیے کھڑے ہونے کی دیر ہے؟ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو ہمارے جو رشتہ دار قلم کاپی لے کر بیٹھے ان کو لگتا ہے یہ جنگ کے لیے بلا رہے ہیں, ابھی تلوار بھالے نیزے کی بات کر رہے ہیں. میرے عزیزو, تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ ہے, عشق رسول ہے, محبت مصطفیٰ ہے. اور جب وہ کسی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اخلاق سے وہ نظر بھی آتا ہے, اس کے اخلاق سے وہ نظر آتا ہے. جاہل عاشق رسول نہیں بن سکتا. عاشق رسول علم کی طرف بڑھتا ہے. جاہل اور ایسا بدعقیدہ جو دعویٰ کرتا ہو حضور کے غلام ہونے کا, اگر اس کی زبان میں سچائی نہیں ہے تو وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے غلاموں میں سے جتنے ہیں اگر کوئی منافق ہو تو منافق کے اندر دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عادتیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی. وہ کون سی دو عادتیں ہیں؟ اچھے اخلاق. یہ اچھے اخلاق, یہ صرف ہنس کر کے ملنا اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے, وہ بہت لمبی اس کی ایک تشریح ہے. اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور دوسری چیز اللہ پر توکل اور رسول کی ہر بات پر یقین, یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ رب العزت کی ہر بات پر آپ کو یقین ہے؟ رسول پاک کے ہر فرمان پر یقین ہے؟ بے شک, بے شک. اگر یقین ہے تو یہ زبان سے بولنے کی بات کیا ہے؟ پھر تمہارا عمل کہاں ہے؟ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں, غوث پاک کے دادا پیروں میں آتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے کٹھن سوال, سب سے مشکل سوال یہ ہے, اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو, وہ کہتے ہیں میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے. ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ بھی اٹھائیں گے, سب اٹھا دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یعنی سب چلا کے بولیں گے ہے. لیکن حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں یہ میرے لیے اس کا جواب سب سے مشکل ہے. کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا, اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا, اور اگر ہاں کہوں تو میرے اعمال اس کے مطابق نہیں, جھوٹا پڑ جاتا ہوں, دل ملامت کرے گا. زبان سے تو رسول پاک کی محبت کی بات کرتا ہے, کہاں ہے تیرے عمل؟ عزیزان گرامی وقار, یہ دو عادتیں میرے آقا فرماتے ہیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی. اچھے اخلاق
اور اللہ اس کے رسول پر یقین کامل. یقین سے ہی تو عاری ہوتا ہے منافق, یقین اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہاں ابھی لکی ڈرا شروع ہو جائے اور چیٹ پہ چیٹ ہوتے رہتے, ہر سال ہوتے رہتے, پھر بھی اس میں گھستے بھی رہتے. لاکھ کا 2 لاکھ بنانا ہے, ابھی دیکھو کتنے آ جائیں گے. اور کیسے کیسے چیٹر لوگوں پر یقین کرتے ہیں. اور 2-4 لوگوں نے بول دیا کہ نہیں میرا بھی ڈبل ہوا ہے, سب آ گئے, لائن لگ جاتی ہے, کئی 100 کروڑ کھا کر کے چلے جاتے. ان پر تمہیں یقین ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح اپنی نیند کو چھوڑ کر, بستر کر چھوڑ کر, اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکل کر آئے, 2 رکعت نماز ادا کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقین ہے اس پر تو انویسٹ کرو. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین ہے تو انویسٹ کرو اس میں. آج یہی تو بات ہے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. منافقت آنے لگ گئی ہے, بزدلی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل ہو جائے بندے کو تو پھر وہ منافق نہیں رہتا, وہ ایمان والا ہوتا ہے. اور پھر مصیبتیں تو آئیں گی لیکن مصیبتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں اگر مجھ پر 10 پہاڑ بھی نازل ہو جائیں, اتر جائیں, تب بھی میں خوف زدہ نہیں ہوتا, ڈر نہیں ہے مجھے. کہا کیوں؟ کہا قرآن کی ایک آیت میرے لیے کافی ہے. پوچھا کون سی آیت؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی, اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ نے لکھا ہے. اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہوا مولانا, وہی ہمارا مددگار ہے, وہی ہمارا مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن قید کے دوران, جیل کے دوران کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا قیدی آ گیا تھا, مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا, گھر والے بھی چاہتے تھے اندر ہی رہے, چھڑانا بھی نہیں چاہتا تھا کوئی, اٹھا پٹک زیادہ کرتا تھا, جوان تھا اور اندر رہا. مہینہ گزرنے لگ گیا. وہاں ہوتا ایسا نظام ایسا ہے کہ ہر ہفتے گھر والوں کی ملاقات آ جاتی جالیوں میں, ادھر سے ہم باہر سے رشتہ دار, ہر قیدی کے کوئی کبھی ماں کبھی باپ کبھی بھائی بہن ملاقات کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ ٹائم ملتا ہے 15 منٹ. لیکن اس بندے کا کوئی آتا ہی نہیں تھا, ملنے بھی نہیں آئے. مہینہ گزر جاتا, یہ اٹھا پٹک شروع کر دے, لوگوں کو مارنا. تو جیلر جو ہے گھر کو فون لگاتا اس کے اور کہتا کہ بھائی تمہارا بیٹا ہے, کبھی تو آؤ ملاقات لو اس سے, سب کو پریشان کر رکھا ہے. اور اسی لیے کہ قیدیوں کی جو حالت بگڑتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے, ان کو سنبھالنا. باہر آپ ادھر ادھر ہوئے تو اندر ڈالیں گے, اندر ہی بگڑا تو پھر کون سا اندر, وہ لاسٹ منزل ہے. اور اسی لیے وہاں جانے کے بعد ڈر بھی نکلتا ہے لوگوں کا, اس کے بعد کہاں جانا ہے, اب سیدھے جنت ہے. آپ سنیں اس بات کو. اس کا باپ آیا اور کہا کہ بیٹا تھوڑے دن ہو گئے. اس نے پوچھا کب چھڑاؤ گے مجھے, بیل کب ہوگی؟ چھوٹے سے کیس تھے. کہا اس منڈے کو جو ہے تمہاری بیل رکھ دوں گا, چھوٹ جاؤ گے, اس منڈے کو نکل جاؤ گے. وہ آیا, سب بیٹھے ہوئے تھے, خوشی سے اعلان کرتا منڈے کو میں چلا جاؤں گا, منڈے کو چھوٹ جاؤں گا. منڈے آیا, ٹیوزڈے آیا, وینسڈے آیا, پھر ہفتہ 2 ہفتے اس کا باپ آیا ہی نہیں. مہینہ گزر رہا ہے, پھر یہ اٹھا پٹک شروع کرے. پھر فون کر کے اس کے باپ کو بلایا, آؤ ملاقات لو. باپ آیا, پھر پوچھا کب ہوگا ابا؟ کہا میں تھوڑا سا کام میں بزی تھا, اس منڈے تو تیرا ہو جائے گا, اس منڈے کو ہو جائے گا. یہ آتا اور کہتا پھر بیچارہ. وہاں تو ایسے ہی ہے, سب تنکے کے سہارے پہ ہی رہتے. وکیل بولتا اس ڈیٹ میں ہوگا, ہاں ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ کرے کیا؟ تو وہ سب سے کہتا ہے اس منڈے کو پکا ہے. وہ بھی گیا منڈے. پھر 1 مہینہ گزرا. یہ 6 مہینے اس کا باپ ہر منڈے کو ہی بولتا تھا بار بار آئے توجہ چاہتا ہوں. اور حالت ایسی ہو گئی 6 مہینے کے بعد وہ باپ سے مل کر کے اندر آ رہا ہے. سارے قیدی خود ہی بولنے لگے اس منڈے کو ہے نا تیرا. اس کے بولنے سے پہلے ہی کہتے اس منڈے کو بیل ہے نا تمہاری, ضمانت ہونے والی ہے. اس کو ہرٹ ہو گیا, تکلیف ہو گئی. جب دل پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت جلدی سنی بھی جاتی ہے. اس نے جھلا کر کے کہا تھا, گالی دے کر کے کہا تھا, کرمنل تھا, گالی دے کر کے کہا تھا سب کو, تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو, میرے باپ کی وجہ سے یا جیلر کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں. میرا خدا اتنے دن کا لکھا ہے اور جس دن لکھے گا تم سب دیکھتے رہو گے, میں چلا جاؤں گا. کیا بات ہے, واہ واہ. ہم نے سوچا یہ کہاں سے اتنا بڑا ایمان آیا. اور اتفاق سے سنیچر کے دن وہ اپنے باپ سے مل کر کے آیا تھا, اس کو چڑھایا گیا تھا اور وہ بپھر کر کے اس طرح کی بات کیا تھا. اور منڈے کے دن اس کا باپ ضمانت کا بیڑا لے کر آ ہی گیا اور وہ ہنستے خوشی سے جا رہا تھا اور کہا میں نہیں کہہ رہا تھا, میرا خدا جب تک لکھا ہوا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا. کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہمیں اندر رکھنے کی. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, جو بھی مصیبتیں آئیں گی, ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا اتنی پہنچیں گی جتنی اللہ نے لکھا ہے, اور مددگار بھی وہی ہے, مددگار بھی وہی ہے. میں اس سے قبل بھی آپ کے یہاں ایک بات سنایا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق. آپ جیل کے اندر 7 سال کاٹ لیے اور 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی. ایک اس میں مرنے والا تھا, ایک چھوٹنے والا تھا. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں, چھوٹ کر کے جائے گا تو, بادشاہ بدل چکا ہے, جو مجھے قید میں ڈالا تھا اب وہ نہیں ہے, مصر کا بادشاہ بھی بدل گیا. جانا اور بادشاہ سے میری درخواست رکھنا کہ میں بے قصور کئی سالوں سے اندر قید میں ہوں. یہ قیدی اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ہی, اس نے خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا. اور جیل سے چھوٹنے والا سب بھول بھی جاتا ہے, پلٹ کے دروازہ بھی نہیں دیکھتا, کون ہے کیا ہے سب بھول جاتا ہے. اور وہ بھی گیا بیچارہ, سب بھول گیا. اور بادشاہ کے سپاہیوں میں نے مصاحبین میں خاص لوگوں میں شامل ہو گیا. لیکن اس کو وہ بات یاد نہ آئی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا. یوسف علیہ السلام کی جو درخواست تھی بادشاہ کے پاس وہ بھول گیا. اور بعض روایتوں میں پھر 7 سال گزر گئے بنا کسی غلطی اور قصور کے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے, کہا ہے مالک الملک یا ذل جلال والاکرام, تیرا یہ بندہ بے قصور کب تک یہ دروازوں کے اندر قید رہے گا؟ کیا میرے لیے دروازے اب کھلیں گے نہیں؟ تو جانتے ہو یہ ایسا مقام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف, قید میں اندر گیا, اگر تجھے باہر جانا ہی تھا تو بادشاہ سے کیوں درخواست کیا, کیا میں نہیں تھا؟ یہ نبیوں کے لیے ہے میرے عزیزوں, اعلیٰ ایمان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے. ایک بات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے, میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر گفتگو, میں جو چیزیں شروع کیا تھا اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں. سارے لوگوں نے دعائیں کی مجھے پتا ہے, اور سب سے زیادہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اور حضور امین ملت کو خواب میں بار بار دیکھا, اور حضرت ابھی مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب پریشان تھے, بہت دعائیں کرتے تھے. میرے چھوٹنے کی دعائیں یا میرے آرام کی دعائیں یہ الگ مقام رکھتی ہیں, لیکن جس وقت اندر جا رہے تھے میرے برادر گرامی بھی موجود ہیں, میں ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال تیرا بندہ ہے, تیرے نبی کی بات کر کر اندر آیا, اتنی لاج رکھنا
کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے, کیا بات ہے, واہ 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 واہ, کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دوں, بہت بڑی ذمہ دار شخصیت موجود ہے, میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں, اور لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے یہ اتنا سب ہو جانے کے بعد پھر بھی کتا کہتے ہیں, یہ کتا کتا ان کی زبان پہ کیوں آتا ہے. میرے عزیزو, یہ اب کوئی غیر قانونی بات نہیں, سپریم کورٹ کے جج نے بھی ہمارا ججمنٹ دینے کے وقت کہا تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہیٹ سپیچ نہیں ہے, ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے, ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے. ہم نے تو تھوڑا سا کہا تھا, انہوں نے بہت کہا ہے. تو یہ جو بھی میں کہوں گا اب سپریم کورٹ کے اعتبار سے کہوں گا, اور پھر میں ابھی تک تو کبھی وہ شعر کو دہرایا بھی نہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے 5 سال کے 6 سال کے بچے سامنے کھڑے ہو کر کے وہی دہرا رہے ہیں. واہ واہ واہ, بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا اندر قیدیوں کو جب بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کوئی تو کہتا تھا وہی بات. واہ واہ, آج وقت ہے تمہارا, کیا بات ہے, ہر جگہ پر کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے تو بھی وہ قیدی یہی پکار کر کہتے تھے آج وقت ہے, آج وقت ہے. میرے عزیزو, جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. یہ ہم اپنی تعریف کے لیے اپنے گھر کے لیے نہیں بولتے, ہم نے کبھی کسی کمیونٹی کو, کسی خاص دھرم کو یا کسی خاص مذہب کو نشانہ بنا کر کبھی نہیں بولا. ہاں, میرا یہ مشن ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے انگلیاں اٹھائے گا تو ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے. بے شک بے شک, اور اگر ایک آدمی کرتا ہے تو ایک کا جواب, 10 کرتے تو 10 کا جواب. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری کمیونٹی کو بول رہے ہیں, پورے مذہب کو بول رہے ہیں, کسی قوم کو بول رہے ہیں. یہ تو پھیلائی گئی بات ہے. بہرحال وقت آنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گی. آج جس چیز کے لیے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے, تعلیمی بیداری کانفرنس, میرے عزیزوں یہ اتنی بڑی وقت کی ضرورت, میں آپ کو کیا بتاؤں, اسلام شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوئے. سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں اتنی تو بات یاد رہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا, تو پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو, اے رسول پڑھو. دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے کل بھی کہا, کہو, لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا کل نہیں, اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی, یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو. جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا, صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے. 4تھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبی پاک نے پڑھا, اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو. واہ واہ, اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں, جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو. اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی, وہ امی تھے. امی کا معنی کچھ نہ ہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے. ان پڑھ نہیں, امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو. بے شک, اس کا استاد نہیں لیکن وہ سب کا استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات تو مجھے بتاؤ, قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, 3 آیتیں. الرحمن
رحمان اللہ رب العزت علم القرآن اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ, رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے اس نے قرآن سکھایا, تیسرے نمبر پر آئے تھے اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر, قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے, واہ واہ. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ. اللہ سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا. معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیزوں, معلم کائنات کی تم امت ہو, اور جاہل رہنا تمہیں زیب دیتا ہے. اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے. علم کا انقلاب. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا, قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ. 10 سال کا عرصہ گزرا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم